السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 66 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ پہلے چند آیات کے قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن نون ساکن کا اخفاء، ثمرا را کو موٹا مد اصلی، تین نخیلی نون مشدد پہ غنہ، خا کو موٹا یا مدہ، والاعنابی نون کو یہاں لمبا کریں گے، ایک الف یعنی کہ مد اصلی ہے، خا کو موٹا، ذو مدہ، من نون ساکن کا اظہار، سکروں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، رز زا کو سیٹی سے را کو باریک، قن قاف کو موٹا نون تنوین کا اظہار، حسنا وقفاً دو زبر کی تنوین کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ان نون مشدد پہ غنہ، فی یا مدہ، ذا مد اصلی، لا یا مد اصلی، آ نون تنوین کا ادغام بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے، تلی پہ، ٹھیک ہے جی۔ قو قاف کو موٹا وولین، می نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، قاف کو موٹا، لو و مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، و او حا مد اصلی، او وولین، ربک را کو موٹا ادا کریں گے، الی النحل نون مشدد پہ غنہ، ان اتخذی خا کو موٹا، ذی یا مدہ، من الجبا الف مدہ، بیو و مدہ، توں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، شجری را کو باریک، و میم مشدد پہ غنہ الف مدہ، یعری را کو باریک، شو و مدہ وقفاً مد عارض وقفی، ثم میم مشدد پہ غنہ، کولی یا مدہ، من نون ساکن کا اخفا ہے، کلی ثمراتی را کو موٹا مد اصلی، فسلوکی یا مدہ، سبل ربکی را کو موٹا، ذللا وقفاً جو ہے وہ دو زبر کی تنوین الف مدہ میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، یخرج خا را کو موٹا، میم یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل دیں گے، بطو طا کو موٹا و مدہ، نیہا الف مدہ، شرا را کو موٹا الف مدہ، بم نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، مختلی خا کو موٹا، فن نون تنوین کا اظہار، الوا مد اصلی، ہو مد اصلی، فی یا مدہ، شفاء للناس فا پہ مد واجب ہے، نون تنوین کا یہاں ادغام بلا غنہ ہے، نون مشدد پہ غنہ الف مدہ وقفاً مد عارض وقفی، ان نون مشدد پہ غنہ، فی یا مدہ، ذا مد اصلی ہے، لا مد اصلی، تلی قو قاف کو موٹا وولین، می نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، یتفکروا را کو موٹا و مدہ۔ جی ایک آیت اور کر لیتے ہیں۔ واللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، خلق خا قاف کو موٹا، کم میم ساکن کا اظہار، ثم میم مشدد پہ غنہ، یتوفی مد اصلی، کم میم ساکن کا اظہار، و من نون ساکن کا اخفاء، کم میم ساکن کا ادغام، اس ادغام کو ادغام میں شفوی کہتے ہیں، میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، یرد را کو موٹا، الا پہ مد جائز ہے، او ذلیل را کو موٹا، عمری را کو باریک، لکی یلین لا الف مدہ، بعد علم نون تنوین کا اخفا ہے، شیلین ہے، آ الف مدہ میں چینج کر دیں گے، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا نون تنوین کا، ان اللہ نون مشدد پہ غنہ، لفظ اللہ کے لام کو موٹا مد اصلی، علی یا مدہ، نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، قاف کو موٹا، دی یا مدہ، وقفاً را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور مد عارض وقفی ہوگی۔ اب ہم جو ہے وہ قواعد پڑھتے ہیں، بلکہ قواعد پڑھ لیے ہیں، اب تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن ثمرات النخيل والأعناب
وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 74 तक। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।